بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 166، آیت نمبر ہے 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی، لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامۃ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق اور کون سچا ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے، حدیثہ بات، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچی بات کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامہ اللہ تم تمام کو قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا۔ اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے، میدان محشر ہوگا اور اللہ سب کو جمع کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا، یہ ایسے سوال ہوں گے کہ ان کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، صرف نبی دے سکتا۔ اگر آپ نبی ہوئے تو آپ دے لیں گے، اگر آپ نبی نہ ہوئے تو آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا جی قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے کس چیز سے ان کی مہمان نوازی ہوگی؟ اور نمبر 3، بچے کی ماں باپ پہ مشاہبت کیسے ہوتی ہے، یعنی بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بچی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ 3 سوال تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ان تینوں کے جواب مجھے دیے۔ فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی، لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کرے گی، تو یہ ہے لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ اللہ تمام کو قیامت کے دن کی طرف کیسے جمع کرے گا؟ ایک آگ آئے گی، پوری دنیا میں پھیلے گی، پوری دنیا سے انسانیت کو اکٹھا کرے گی، اول تا آخر ہر بندے کو، سب کو اکٹھا کرے گی، سب کو میدان محشر میں لے کر جائے گی، شام کے علاقے میں لے کر جائے گی، تو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ البتہ اس حدیث کے باقی دوسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مچھلی کا جگر، جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلی مہمان نوازی وہ مچھلی کا جگر ہوگی۔ اور تیسری بات مرد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مرد کا نطفہ عورت پہ غالب ہو جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پہ غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے لوگوں کو جمع کرے گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ 3 گروہوں میں لوگوں کو جمع کرے گا، لیجمعنکم 3 گروہ ہوں گے لوگوں کو۔ فرمایا پہلا گروہ وہ ہوگا جو سواریوں پر ہوگا، خوشحال ہوگا، میدان محشر کی طرف جا رہے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، سواری پہ سفر کر رہے، خوشحال، حشاش بشاش، خوش باش، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو
چہروں کے بل گھسٹ کر جائے گا، پاؤں کے بل نہیں، چہروں کے بل، اور چل نہیں سکیں گے، فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ اور نمبر 3 فرمایا عام چلنے والا، دوڑنے والا۔ اب عام چلنا بھی آسان نہیں ہوگا نا، ملک شام کی طرف جانا ہے، آگ پیچھے ہوگی، تو یہ بھی آسان نہیں ہے۔ آسانی میں صرف وہ رہے گا جو سواری پر ہوگا، حشاش باشاش، یہاں سے کراچی جانا ہو، سفاری پہ چلے جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر پیدل چل کے جانا ہو تو پیدل چلنا بھی ایک عذاب ہے۔ تو کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگوں کو چہرے کے بل فرشتے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، اور کچھ لوگ سواریوں کے اوپر ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب کو، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ جمع کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کیسے ہوگی؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کی بات اللہ سے سچی ہو؟ اور یہ جملہ اللہ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے میں تم کو جمع کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ہمیں فکر کرنی ہے، کس کی؟ اپنے حساب کی۔ اللہ نے جمع کرنا ہے حساب کے لیے، الی یوم القیامہ، مالک یوم الدین، قیامت مالک یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ انسان کو اپنے حساب کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا جھوٹ بندہ کیوں بولتا ہے؟ اگر آپ معاشرے میں یہ بات جانتے ہیں کہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ انسان بولتا ہے۔ کس وجہ سے بولتا ہے؟ انسان کمزور ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کمزور نہیں ہے۔ بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ حقائق کو چھپاتا ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے حقائق چھپانے کی۔ بندہ حقائق کیوں چھپاتا ہے؟ بندہ ڈرتا ہے، اللہ ڈرتا نہیں ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے خود کو بچانے کے لیے، جھوٹ بول دیتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ بندہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کو مالی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی ذاتی فائدہ ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کو خوف ہوتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ جس کو جو مرضی سزا دے، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ بندہ خود کو بڑا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بڑی ذات ہی کوئی نہیں۔ بندہ خود کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ انسان کو اپنے حساب کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر بندے سے حساب لے گا۔ اب حساب دو طرح ہوگا، بعض کو تو اللہ تعالیٰ بس کہے گا ہاں بھی فلاں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا ہاں کیا، اور بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ جواب طلب کرے گا، اور فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ نے جواب طلب کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ 5 سوال ضروری ہوں گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں فنا کی ہے۔ جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، کہاں پہ اسے کھپایا ہے۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کمایا کہاں سے، پھر ایک سوال ہوگا لگایا کہاں پہ، آیا کہاں سے اور جا کہاں پہ رہا ہے، اور آخری سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، جو جانتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ دین کا علم تو ہر ایک کے پاس ہے، مسئلے بہت لوگ پوچھتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا۔ مسئلہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں ہاں جی قاری صاحب رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، وہ پڑھنی تو ہے نا، نبی علیہ السلام نے پڑھی تو ہے نا، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے، مسئلے سارے پوچھتے ہیں۔ اور پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بات کا مسئلہ ہے، پڑھی تو ہے نا، پہلے پڑھ تو لو، پھر یہ بھی پوچھ لینا رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پڑھتا کوئی نہیں ہے، رفع یدین سبھی پوچھتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلافی مسئلے سارے پوچھتے ہیں لیکن عمل کوئی بھی نہیں کرتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی عمل کیوں نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص تم میں سے حاکم ہے، صرف بادشاہ حاکم نہیں ہوتا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، اور اس سے اس کی حاکمیت کے بارے میں سوال ہوگا، بندے سے بندے کے بارے میں، گھر کے بارے میں۔ عورت بھی فرمایا حاکم ہے، نگران ہے بیوی بچوں پر، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے قیامت والے دن ہر حقداروں کو حق دیا جائے گا،
ہر حق مارنے والے سے حق لیا جائے گا، حتیٰ کہ جس بکری نے سینگ مارا ہے اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ انسان ذرا تصور کرے، صرف مالی حساب نہیں، کسی کو گالی نکالی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، کسی کا 1 روپیہ کھایا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ناحق خون کے متعلق حساب لے گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُمْ یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اللہ ہر قسم کا، ہر جھگڑے کا حساب ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے اندر باہمی معاملات ہوتے ہیں، اور اکٹھے مل کر کاروبار کر رہے تھے، ایک جگہ پہ رہتے تھے، گھر پاس پاس تھے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں ان کے بارے میں بھی ہوگا۔ ہماری دکان اکٹھی ہوتی تھی، پاس پاس دکانیں تھیں، پاس پاس مکان تھے، وہ جو اونچ نیچ ہوگی فرمایا ہاں اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ تو یہ ہے فکر کرنے کی بات ہے کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ ضرور تم کو قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، بھلا اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی بیٹی بڑی سخت بیمار ہے،